تو بہت ہی خوش آئیں۔ آج سوئی اتفاق مدرسے کے بچے بھی کچھ ہمارے درمیان موجود ہیں اور ہمارے رفقا میں سے بھی احباب موجود ہیں۔ بات اسی طرح سے ہوتی ہے کہ گزشتہ نشست رات کی نشست میں جو کچھ ہم نے سنا، گزشتہ رات کی نشست میں جو کچھ ہم نے سنا، ایک جملہ ہی صحیح جو پسند آیا، ایک جملہ بھی بلا بات پسند آئی۔ تو میں دیکھ رہا تھا ماجد ہنس رہا تھا، تو کس بات پہ ہنس رہا تھا کہ وہ بات اچھی لگی تھی، سمجھ میں آ گئی تھی کیا ہوا تھا۔ تو ہماری خواہش یہ ہوتی ہے کہ ہمارے بچوں کو یہ موقع ملے کہ وہ سیپ میں سے موتی کی طرح سے برآمد ہو۔ تو ان بچوں میں کسی کچھ کہنا ہے؟ جب غور سے سنیں گے نا اور ذہن بنائیں گے، جیسے لے کے بیٹھے ہیں کاپیاں، آپ ذہن بنائیں کہ ہم 2 لفظ ہی کہیں گے ضرور، اس سے کیا ہوگا پتہ ہے؟ اس سے پورا اس علاقے میں ایک نئی روشنی پیدا ہوگی جو نہیں ہے پہلے۔ صاف بات ہے، سخت بات ہے، ہمارے بڑوں میں بھی یہ بات نہیں ہے جو اللہ نے آپ کو موقع دیا۔ تو اللہ نے آپ کو موقع دیا ہے تو اس موقع کو سمجھ کر اسی حساب سے آگے بڑھنے کی کوشش کریں، اللہ مدد کرے گا۔ ٹھیک ہے، کوئی بات ہے نہیں فی الحال کوئی؟ ہاں انداز یہ بات ہے تو بتا جی۔ یہاں سے شروع کرتے ہیں، پھر دائیں جانب سے حسن صاحب۔ حضور کل کے بیان سے 2 بنیادی کانسیپٹ جو تھے وہ سامنے آئے تھے، اخذ کیے تھے جنہوں نے۔ ایک تو یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ نے جو پیدا کیا ہے، مخلوقات کو پیدا کیا، انسانوں کو پیدا کیا ہے، تو ہر ایک کو جو ہے اپنی نسبت عطا کی ہے اور ایک لیول کے اوپر نسبت عطا کی ہے، اور اسی نسبت کے حساب سے اس کا مقام کا تعین ہوتا ہے۔ ادنا اگر جس کو جو مقام کے اعتبار سے ادنا ہے، اگر وہ عرفہ کے سامنے آتا ہے تو پھر وہ نقصان اٹھاتا ہے۔ کل کے بیان میں جیسے ہاروت ماروت کا ذکر آیا کہ جب وہ انسانوں کے انہوں نے رائے زنی کی، ان کے اوپر انگلی اٹھائی، تو پھر جو ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہاں پر بھی جو ہے سرزنش ہوئی کہ وہ جو ہے تمہاری جو پاکی ہے وہ میری وجہ سے ہے، میں نے تمہیں نفس سے پاک بنایا ہے اور یہ تمہاری تمہیں پاکیزگی عطا کی ہے۔ جو زمین کے اوپر مخلوق آباد انسان ہے وہ نفس کے ساتھ ہیں، اگر ان کے اور تم ان کو دیکھ رہے ہو جو برائیوں میں مبتلا ہیں، لیکن ان کو بھی تو دیکھو جو نفس کے ہوتے ہوئے بھی ہر طرح کی اچھائیوں میں ہیں، جن کو اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل ہے۔ یوسف علیہ السلام ہو گئے، موسیٰ علیہ السلام ہو گئے، عیسیٰ علیہ السلام ہو گئے، جو اس سب کے باوجود کہ جو ہے اعلیٰ ترین مقامات کے اوپر ہیں۔ جو مقام کے اعتبار سے ادنا ہیں وہ اگر ہزاروں کی تعداد میں بھی ہیں تو عرفہ کے مقابلے میں ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ ہزاروں جانور جو ہے کٹ جاتے ہیں تو ایک عام آدمی کے لیے وہ غذا کے لیے کاٹ دیے جاتے ہیں۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے یہ اس طرح سسٹم نظام بنایا ہے۔ اسی طرح جو ہے مقام فکر ہے آصف صاحب کہ عام طور پہ خطائی سارا سال جانور کاٹتے ہیں، ٹھیک ہے، وہ جانور کٹ رہے ہیں، بک رہے ہیں، مگر جب ذی الحجہ کا مہینہ آتا ہے اور قربانی کے جانور جو ہے قربان کیے جاتے ہیں تو ان جانوروں میں سے بھی فضیلت ان کو مل جاتی ہے کہ نہیں یہ ابراہیم کی سنت کے مطابق کٹ رہے ہیں، اسماعیل کے گلے کے صدقے میں کٹ رہے ہیں۔ تو وہ عام سارا سال جو گوشت بکتا ہے اور جانور ذبح ہوتے ہیں اس کے مقابلے میں ایک درجہ ان میں بھی فضیلت ہے۔ جبھی لوگ ان ایام میں جب ذی الحجہ کی آمد ہے تو لوگوں میں خاص طرح کا جوش ہوتا ہے کہ اس سنت کی ادائیگی کے لیے لوگ مال و متاع بے دریغ خرچ کرتے ہیں کہ ہم سنت ابراہیمی کو ادا کرنے جا رہے ہیں۔ تو اس دوران جو جانور ذبح ہوتے ہیں یہاں جانوروں میں بھی فضیلت آ گئی کہ عام پورا سال والے الگ ہو گئے اور ذی الحجہ والے جانور الگ ہو گئے، نسبت ہو گئی۔ کس سے نسبت ہوئی؟ خلیل حق سے ہوئی، اللہ غنی، ذبیح حق سے ہوئی۔ نسبت کس سے ہوئی؟ خلیل حق سے، ذبیح حق سے، جو جنہوں نے اپنا گلا برضا اور رغبت اللہ کے لیے دے دیا۔ کوئی معمولی بات ہے یہ؟ لوگ کہتے ہیں اسلام میں وہ فلاں چیز نہیں ہے اور صوفی ازم نہیں ہے، فلاں نہیں ہے، تو ازم کے تو ہم ویسے بھی قائل نہیں ہیں، مگر یہ کہ حقیقت یہ ہے کہ جن نفوس نے اپنی مرضی کو اللہ کی مرضی کے تابع کیا، جن نفوس نے اپنے گلے کو اللہ کے لیے وقف کیا، تو پھر ان کو مقام اللہ نے کیسا دیا کہ جو گلا کٹا بھی نہیں، جو کٹا نہیں، کٹ جاتا تو پتہ نہیں کیا ہوتا، اور کٹ گیا پھر اگلے مرحلے میں، تو پھر کیا ہو رہا ہے اس وقت دنیا میں دیکھ لیجئے۔ جو گلا کٹا راہ خدا کے لیے، اس کی آج شور و غوغا پوری دنیا میں سنی جا رہی نہیں سنی جا رہی ہے کہ ایک 80 سال 80 پلس کا ایک بندہ کہتا ہے میں اس نسبت سے ہوں، میرے امام وہ ہیں، تو ان کا معاملہ دیکھ لیجیے دنیا میں اس وقت کیسا ہو رہا ہے۔
کہ وہ ساری طاقتیں حیران ہیں کہ دنیا میں کوئی ایسا بھی ہوتا ہے. یہ نسبت کی وجہ سے. جی آپ حکومت کی عام جانور اور بقرعید کے جانور کا فرق. جی تو ہزاروں جانور کٹ جاتے ہیں لیکن ان کی جو ہے ایک عام آدمی کے اس کے لیے کاٹ دیے جاتے ہیں. اسی طرح ہزاروں انسانوں کی ایک اللہ کے دوست کے سامنے کوئی حیثیت نہیں ہے. وہ اس میں وزن میں زیادہ ہے, حیثیت میں زیادہ ہے. اسی طرح جب کوئی ادنا عرفہ کے سامنے آتا ہے, جیسے بلم باور موسیٰ علیہ السلام کے سامنے آیا, حالانکہ مستجاب الدعوات تھا, اللہ کا قرب حاصل تھا, مقرب بندہ تھا, لیکن جب وہ اور عرفہ کے سامنے موسیٰ علیہ السلام کے مقابل آیا تو پھر اللہ تعالیٰ نے اسے بھی نکال دیا, اسے بھی راندہ درگاہ کر دیا, عذاب کا مستحق قرار پایا. جیسے ابلیس جو ہے آدم علیہ السلام کے سامنے آیا تھا تو حالانکہ 6.5 لاکھ سال کا عبادت گزار, 6 لاکھ سال کا عبادت گزار, لیکن جب آدم علیہ السلام کے مقابل آیا تو نکال دیا گیا. یہاں پہ کلیئر کریں, مزید کانسیپٹ بیان کریں اس کو آپ کہ دیکھیں ابلیس کی دشمنی اللہ سے نہیں ہے. گرفت سے منع نہیں کیا, ہاں نہیں کیا اس نے. گرفت کس کی بنیاد پر ہو رہی ہے؟ ہمیشہ ہوگی. جو آدم اور اولاد آدم جو مقربین بارگاہ خداوند متعال ہیں, جو ان کے مقابلے میں آئیں گے, چاہے ابلیس جس کی عبادت کی ہو, نکال دیے جائیں گے. بات وہی ہے جو رات کو ہوئی ہے کہ قبلہ کیا ہے, وہ جو اللہ کہہ دے تو وہ اگر کہہ دیا ہے تو کرو سجدہ. اب تم کہو کہ نہیں میں تو آج بھی بیت المقدس کو ہی سجدہ کروں گا, تو نہیں مانا جائے گا نا. اللہ کہہ رہا ہے کہ دوران نماز منہ پھروا دیا اور پھیرا مومنوں نے. قد نرا تقلب وجهك فی السماء. یہاں پہ آپ نے کیا چھیڑ دیا موضوع محمود صاحب. کبھی آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان مبارک سے, زبان اطہر سے یہ نہیں فرمایا, صرف آسمان کو دیکھتے تھے, ایسے دیکھتے تھے. اللہ کو آپ کا دیکھنا بھی پسند ہے اور جانتا بھی ہے کیا کہہ رہا ہے, جانتا بھی ہے وہ, جانتا بھی ہے کہ اس طرف اپنا رخ کر لیں جہاں آپ کا من کرتا ہے. واہ 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 کیا بات ہے. گھر اللہ کا, گھر اللہ کا, مرضی رسول کی, اور لاکھوں کروڑوں اربوں انسان اس طرف رخ کر کے سجدہ کریں گے. مرضی کس کی چل رہی ہے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی مرضی چل رہی ہے. آپ اس طرف اپنا منہ کر لیں جس طرح آپ کا دل کرتا ہے. تو پھر مسجد میں نماز کے دوران قبلہ تبدیل ہو رہا ہے, ہاں بیت المقدس سے کعبۃ اللہ کی طرف, تو یہاں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مقام مرتبہ سمجھ میں نہیں آ رہا, سمجھ میں نہیں آ رہا کہ کیا مقام اللہ نے دیا. کل قوم عاد اور سمود کا ذکر آیا کہ پوری قومیں جب نبی کے مقابل کھڑی ہوئیں تو پھر جو ہے اللہ تعالیٰ کا ان پر عذاب نازل ہوا اور ختم کر دی گئی. نوح علیہ السلام کا واقعہ ہے کہ جب پوری زمین پہ گمراہی پھیل گئی تھی اور قوم جو ہے نوح علیہ السلام کی تہذیب کرتی تھی, مذاق اڑاتی تھی, تو نوح علیہ السلام کی ایک بددعا کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ نے پوری انسانیت کو جو ہے صفحہ مٹا دیا. واضح ہوتا ہے کہ ایک نسبت کی کیا حیثیت ہے, جس کو نسبت حاصل ہے اس کا کیا مقام ہے کہ اس کے مقابل پوری انسانیت کی جو ہے کوئی حیثیت. جو کل بات ہو رہی تھی کہ تمام جانور ایک انسان کے لیے ذبح کر دیے جاتے ہیں. اگر تمام انسان کسی کامل کے لیے قتل کر دیے جائیں تو مباح نہیں ہے. نوح کی بددعا کے نتیجے پوری انسانیت کو اللہ نے غرق کر دیا. کہاں سے آپ ریفرنس لا رہے ہیں؟ قرآن سے لا رہے ہیں بھائی. اب آپ قرآن کو رٹافیکیشن کے انداز میں پڑھو گے تو پھر آپ کیا سمجھو گے؟ قرآن میں جب تک غوطہ زن نہیں ہوگے, اللہ کی مرضی تمہارے حصے میں نہیں آئے گی, تم 50 60 70 80 سال گزار کے دنیا سے چلے جاؤ گے, تمہاری کوئی ڈاکومنٹیشن نہیں ہوگی. ڈاکومنٹیشن جب ہوگی جب مرضی خدا کے مطابق نہیں گزاریں گے. نسبت کی حیثیت حضرت مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر تم خود محنت نہیں کر سکتے تو کسی ایسے سے جڑ جاؤ جس نے محنت کی ہوئی ہو. اس کے ساتھ جب تم جڑ جاؤ گے تو تم بھی اس کے ساتھ ساتھ جو ہے مقام پا جاؤ گے. وہ کہ تمہاری اپنی محنت اتنی نہیں ہے, تم نے اتنا تزکیہ نہیں کیا, لیکن اس کے ساتھ نسبت ہونے کی وجہ سے تمہارے اوپر بھی رحم کیا جائے گا, تمہیں بھی جو ہے نوازا جائے گا. کل کی اس میں گفتگو میں اس کی مثال آئی کہ اللہ تعالیٰ نے اونٹنی صالح علیہ السلام کی جو اونٹنی تھی وہ تخلیق کی. جب تخلیق کی تو اس اونٹنی کو ناقۃ اللہ قرار دیا گیا. اس اونٹنی کی اللہ نے اپنی نسبت عطا کی. نتیجہ یہ ہوا کہ جب قوم نے اس اونٹنی کو قتل کیا
تو پھر اللہ تعالیٰ نے اس کے نتیجے میں پوری قوم کو جو ہے ہلاک کر دیا. صحیح. یہ یہاں بھی نسبت کی اہمیت واضح ہوتی ہے کہ جب نسبت حاصل ہو جاتی ہے تو پھر اس اونٹنی کا مقام اتنا اللہ تعالیٰ نے بڑھا دیا کہ اس کے مقابل میں پوری اس قوم کی پھر کوئی حیثیت نہیں ہے. اسی طرح اصحاب کہف کا بھی ذکر آیا کہ ان کے ساتھ وہ کتا تھا. اس کتے کا مطلب صرف ان اللہ کے دوستوں سے جڑنے کی وجہ سے اس کا یہ مقام ہو گیا کہ قرآن تک میں اس کا ذکر ہے. اور اللہ تعالیٰ نے مطلب جیسے کہا جاتا ہے کہ جنت میں بھی جو ہے وہ واحد جانور ہوگا کتا جو جنت میں بھی جائے گا اس کا. تو یہ اس نسبت کی وجہ سے ہے کہ اس کو یہ مقام حاصل ہوا. جو نسبت میں آتا ہے تو پھر وہ فائدہ اٹھاتا ہے. اسی طرح ہم مثنوی کے پہلے بھی ذکر میں پڑھ چکے کہ گندم کو جب انسان کے ساتھ نسبت حاصل ہوتی ہے تو پھر وہ جو ہے سبحان ربی العظیم اور سبحان ربی الاعلیٰ بن کے جنتوں میں پرواز کرنے والی بن جاتی ہے. ویسے گندم کا دیکھا جائے تو کیا مقام ہے؟ انسان کے ساتھ جب غذا جڑتی ہے تو چند گھنٹے بعد جو ہے وہ اس کی حالت ایسی ہو جاتی ہے کہ انسان خود منہ پہ کپڑا رکھ لیتا ہے اس کے اوپر. لیکن جب وہ سبحان ربی العظیم و سبحان ربی الاعلیٰ کی صورت میں ظاہر ہوتی ہے تو پھر وہ جنتوں میں پرواز کرتے ہوئے پرندے بن جاتے ہیں. تو یہ نسبت کی وجہ سے یہ مقام حاصل ہوتا ہے اس کو. تو دوسرا جو اس میں کل کے اس میں بیان میں تھا کہ زندگی جو ہے ہم قیاس کے اوپر گزار رہے ہیں. ہم سمجھتے ہیں کہ ہم عبادت کر رہے ہیں، بہت مقام حاصل کر رہے ہیں، لیکن جو ہے ہماری پوری زندگی جو ہے قیاس کے اوپر گزر رہی ہے. اچھا سوری، نسبت کے اوپر پہلے ایک دو ریفرنس میرے ذہن میں اور آئے تھے وہ بتا دوں. حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلے غلام تھے وہ، لیکن جب نسبت حاصل ہوئی تو کعبے کی چھت پہ کھڑے ہو کے اذان دینے والے. اسی طرح حضرت عمر پہلے حال یہ تھا کہ وہ جو ہے تلوار لے کے نعوذ باللہ قتل کرنے نکلے تھے، شہید کرنے نکلے تھے نعوذ باللہ. لیکن جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت حاصل ہوئی تو پھر یہ مقام حاصل ہوا کہ خلفائے راشدین میں شمار ہو گیا. تو یہ دو ریفرنس اور میرے ذہن میں آئے تھے. باقی یہ کہ زندگی جو ہے ہمارے ہم سب کی قیاس کے اوپر گزر رہی ہوتی ہے. ہم اپنے اٹکل سے اپنے خیال سے یہ سمجھتے ہیں کہ بہت اچھے کام کر رہے ہیں، لیکن ہمارے پاس کوئی پیمانہ سوائے انعام یافتہ لوگوں کے اور کوئی نہیں ہے کہ ہم اس کو جج کر سکیں کہ ہماری زندگی واقعی جو ہے حقیقت میں اچھی ہے، بہتر ہے، ہم صحیح زندگی گزار رہے ہیں، ہمارے اعمال صحیح ہیں، ان کا رزلٹ صحیح ہے یا نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے سورہ فاتحہ میں ارشاد فرمایا کہ انعام یافتہ لوگ جو ہیں ان کا راستہ اپناؤ. تو ان کا راستہ ہی در حقیقت وہ ایک کسوٹی ہے جس کے اوپر جو ہے وہ ہم جج کر سکتے ہیں کہ ہمارے اعمال صحیح ہیں یا نہیں ہیں. اس کے لیے جیسے اگر ہم آج کی اس کے اوپر بات کریں تو 52 اسلامی ممالک ہیں. آج تک سب سمجھ رہے تھے کہ بہت اچھے اسلامک اس میں زندگی گزار رہے ہیں، لیکن جب کسوٹی قائم ہوئی، پیمانہ آیا تو پتہ چلا کہ 51 ممالک جو ہے قیاس پہ زندگی گزار رہے تھے، ان میں قیاس ہے، اور ایک ملک ایسا ہے جو حقیقی طور پہ جو ہے وہ زندگی گزار رہا ہے حقیقت کے مطابق. جس کو ہم نہیں مانتے، جس کو سب کہ ہمارا خیال ان کو کافر گردانتا ہے جی، اور ان کا عمل ان کو حقیقی صحیح مومن ثابت، ان کا عمل دکھا رہا ہے. جی. ہمارا خیال غلط ہو گیا اور ان کا عمل ثابت ہو گیا کہ وہ اللہ کے یقتلون النبیین بغیر حق آیا یہودیوں کے بارے میں. قرآن میں اللہ نے صاف الفاظ میں لکھا کہ یہ انبیاء کے قاتل ہیں اور ہماری دوستی انبیاء کے قاتلوں سے ہے. واہ 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 واہ، زبردست ہے. اور پھر ہم نوازیدہ ہی بہت ہیں. ہم اس بہرے کی طرح سے ہیں جو جا کے مریض کو اور پریشان کر کے آ رہا ہے. ہم یعنی کہ اپنے خیال کے مطابق فیصلے کر رہے ہیں تو خیال سے فیصلہ نہیں ہوگا. فیصلہ اس طرح ہوگا حقیقت کو حقیقت کے انداز میں سمجھ کے فیصلہ ہوگا. جی مکمل کی بات. دوسری کسوٹی مسلمانوں کے حالات ہیں. اوور آل اگر دیکھا جائے، اگر عبادت ہوتی ہے تو اس کا اثر نظر آتا ہے. اگر اللہ تعالیٰ کے ہاں قبولیت ہوتی تو مقام و مرتبہ نظر آتا، حالات بہتر نظر آتے. لیکن آج جس اسلامی ملک میں دیکھنے تقریباً سارے اسلامی ممالک میں مسلمانوں کے حالات جو ہیں پوری دنیا میں سب سے زیادہ پست نظر آتے ہیں. تو اگر اس کسوٹی پہ بھی دیکھا جائے تو کیونکہ اس وقت کے مسلمانوں نے اپنا امام کس کو بنایا ہے؟ غور خور کیجیے اس بات پر. اس وقت کے سو کال مسلم ممالک نے اپنا امام کس کو بنایا ہے؟ اپنا رہبر و رہنما کس کو بنایا ہے؟ مال کو بنایا ہے، IMF کو بنایا ہے، ان یہودی طاقتوں کو بنایا ہے، اللہ کے باغیوں کو بنایا ہے. جب اللہ کے باغیوں کے ساتھ ہم مشابہت اختیار کریں گے تو ہمارا یہی حال ہوگا.
تو یہ بھی ایک کسوٹی ہے جس کے اوپر مسلمان جو ہے اپنے آپ کو دیکھ سکتے ہیں کہ وہ کس طرف جا رہے ہیں اور ان کی جو بھی اعمال ہیں اس کی حقیقت کیا ہے. اگر اعمال صحیح ہوتے، اگر اس کی قبولیت ہوتی تو آج وہ سب اس حالات میں نہیں ہوتے، کسی بہتر مقام کے اوپر ہوتے ہیں. اس کے لیے جو ایک بڑی حضور دعا بتاتے ہیں کہ اللہم ارین الحقائق الاشیاء کما ہی، اے اللہ ہمیں اشیاء کی حقیقت دکھا جیسے کہ وہ ہیں. جب اس دعا کا ویٹ کیا جاتا ہے تو رفتہ رفتہ ان آنکھوں سے پردے ہٹنے لگتے ہیں، فکر سے پردے ہٹنے لگتا ہے اور انسان جو ہے چیزوں کو ویسے دیکھنے لگتا ہے، ویسے سمجھنے لگتا ہے جیسے وہ حقیقی طور پر. یہ ماشاء اللہ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان. اس نشست کا بنیادی مقصد ہی یہی ہے کہ ہم علم شریف کے ساتھ صراط مستقیم پر چلا اور انعام یافتہ لوگوں کو ڈھونڈنا ملا اور ہمیں ان کو تلاش کرنا ہے. جبکہ فہرست نام لیے گئے، یہ ستیزہ کار رہا ہے ازل سے قائم روز. تو شرار بولا بھی جو ہے وہ چراغ مستقل بھی سے لگا ہوا ہے. ہر دور بلم باور آ جائیں، ابو جہل آ جائیں، فرعون آ جائیں، یہ سب اللہ ایک بات اچھی ہوئی ہے کہ وہ ہاروت ماروت کے اس میں فرشتے تو پابند ہے، وہ اپنی مرضی، ان کو تو فیڈ ہو گیا ہے، تو کوئی رکوع میں کوئی سجدے میں. تو انسان وہ ہے کہ تکالیف بھی کاٹتا ہے، امتحانات بھی دیتا ہے. نائب خدا کہیں آپ نا، آپ پہلے نائب خدا کے مقام کو پہچانے لوگ. ویری گڈ. انی جاعل فی الارض خلیفہ، تو پہچانے کہ جب کوئی مملکت اپنے سفیر کو کسی ملک بھیجتی ہے تو سائننگ اتھارٹی کے ساتھ بھیجتی ہے نا. نام سکھائے آدم کو، صلاحیتیں بخشیں، صلاحیتیں بخشیں. وعلما آدم الاسماء، خلیفہ کو پورے اختیارات. وعلما آدم الاسماء کلہا. ٹھیک ہے، وہ دور ویسا تھا. اس کے بعد صلب آدم سے جو دنیا میں کردار آئے تو کہیں کپڑا سازی کی صنعت آ گئی، کہیں جہاز سازی کی صنعت آ گئی. یعنی کہ وہ صنعتیں بعد میں کھل رہی ہیں جو آدم کے صلب میں پہلے سے موجود ہیں، آدم کے صلب میں موجود ہیں. ہر بڑا کام جو دنیا میں ہو رہا ہے اس کی اگر تحقیق کی جاتی معلوم ہوتا ہے کہ یہ فلاں نبی سے، کشتی بانی نوح سے، کپڑا سازی شیت سے، ہاں معمار سازی تعمیرات جو ہے نبیوں سے. اللہ کو محفوظ کرنے کا علم کہاں سے آ رہا ہے؟ یوسف سے آ رہا ہے. تو یہ مختلف علوم اللہ نے دنیا میں انبیاء صلب آدم کی پیدا جو شدہ انبیاء بادشاہت میں آئے ان کے ذریعے اللہ نے ان علوم کو پھیلایا. آج جہاں سازی کا علم کہاں پہنچ گیا؟ مجھے شروعات کس نے کی؟ اللہ نے نوح علیہ السلام نے شروعات کروائی، کشتی بنوائی. جب کشتی بنانے کا عمل نوح سے شروع ہوا تو آج جدید ترین دور کے بڑے بڑے بحری بیڑے کیسے بن رہے ہیں؟ تو کیا وہ انکار کر سکتے ہیں کہ یہ نوح کی سنت پہ چل رہے ہیں یہ لوگ؟ اور ہر دور اسی طرح سے ہے. جی واقعی. تو ہمیں تو اپنے انعام یافتہ لوگ تلاش کرنے ہیں، وہ نہیں جن پر پچھلی بار بات نہیں ہوئی تھی یوم ندعو کل اناس بامامہم؟ زبردست. پچھلی بار بات ہوئی تھی محفل میں، صورت کا حوالہ بھی تھا، اٹھایا جائے گا اپنے امام کے ساتھ. اب امام کون ہے؟ جس کے پیچھے آپ چل رہے ہیں وہ آپ کا امام ہے. آپ مال کے پیچھے چل رہے ہیں، مال آپ کا امام ہو گیا. آپ دنیا داری کے معاملات میں ہیں، دنیا دار آپ کا امام ہو گیا. اہل اللہ کے ساتھ تعلق میں ہیں، من تشبہ قومہ فہو منہم، جو جس سے مشابہت اختیار کرے گا اس کے ساتھ معاملہ ہوگا. تو کتنی کنیکٹیوٹی ہے اس میں کہ ایک طرف قرآن کی آیت ہے اور دوسری طرف حدیث مبارکہ ہے کہ یہ مل رہی ہیں. تو آپ کے علوم کا لیول یہ ہونا چاہیے کہ جب آپ شرح کرنے بیٹھیں تو آپ کی کنیکٹیوٹی آپ کو یاد ہو. یوم ندعو کل اناس بامامہم. اب سوچیں کہ ہم نے امام کس کو بنایا ہے؟ وہی ہوگا انعام یافتہ لوگ اور وہی ہمارا امام. اگر انعام یافتہ لوگوں کو امام بنایا ہے ابھی بڑی اچھی بات ہے. اور اگر دنیا داروں کو بنایا ہے تو کیا ہوگا؟ جیسے جو ان کا وہ انجام ہوگا وہی اس کا انجام ہوگا. اور یہ ایک صلاحیت ہے. ہمارا بارہ بنکوی صاحب تھے انڈیا کے شاعر اچھے، تو انہوں نے ایک جملہ بہت اچھا کہا. انہوں نے کہا کہ غلطیاں دیکھیں، حالانکہ یہ ایک فالٹ ہے، لیکن انہوں نے کہا غلطیاں صرف انسانوں سے سرزد ہوتی ہیں، فرشتوں سے نہیں ہوتی، کیونکہ فرشتوں میں یہ صلاحیت ہی نہیں ہوتی. اب غلطی کو بھی انہوں نے صلاحیت قرار دیا اور یہ بالکل صحیح بات ہے.
کیونکہ اللہ کو اپنے انسان کو اختیار دیا، کوئی پابندی نہیں لگائی. فرشتہ تو ایک پابند ہے نا، تقدیر کے پابند نہ بتا تو جماتا، مومن فقط احکام الہی کا ہے پابند. تو بندوں نے اللہ کے دکھایا کہ چاہے مشکلات ہو جائیں، چاہے کوئی بھی حالات ہو جائیں، اللہ کے بندے اللہ سے نہیں ہٹا کرتے، اور وہی شیطان کی شکست کا سبب بن رہے ہیں. تو جو اکرمہ یا ابو جہل یا فرعون حامان یہ لوگ تو نہیں، یہ وہ بولابی والے لوگ ہیں. تو ان کو تو ہم اپنا ایسے امام سے گزر اور ایسی نماز سے بھی گزر، تو ہم تو امام ان کو بنانا چاہیں گے کہ جو راست پر ہیں، انعام یافتہ ہیں. اور انعام کیا ہوتا ہے؟ کیا اشرفیوں کی انبار انعام ہے یا سونا چاندی انعام ہے، بادشاہت انعام ہے؟ انعام تو وہ ہے جس کا ذکر آپ ہر محفل میں یہاں ہوتا ہے. تو ابراہیم علیہ السلام، ان کا نام نماز میں پکارو، قیامت تک ان کو نشانیاں بنا دیا گیا. ان کے قدموں کو سجدہ گاہ، اپنی سجدہ گاہ بناؤ. کہاں ہیں لوگ؟ تمہارے لیے راستہ وہ ہے. مقام ابراہیم کو عمرہ کر کے مکمل کہاں پہ آ کے سجدہ ریز ہو رہے ہیں؟ مقام ابراہیم پر سجدہ ریز ہو رہے ہیں. اللہ کو یہ اپنا دوست اتنا عزیز ہے کہ تمام مخلوق جا کر وہاں سر رکھ رہی ہے جہاں ابراہیم کے قدم تھے. انکار ہے اس بات سے. اور کتنی وہ قدم جو وہ چلیں، صفا مروہ کہہ لیں، جو بھی کہہ لیں، وہ قدم کے اوپر قدم آپ نے چلانے اور وہاں سے وہاں جانا. یہ شاعر اللہ، ہم شاعر اللہ کہتے ہیں. تو اللہ کی نشانی، اللہ کی بے شمار نشانیاں ہیں. مینڈا بھی اللہ کی نشانی ہے، اونٹنی بھی اللہ کی نشانی ہے، صفا مروہ کی دوڑ جو وہ بھی اللہ کی نشانی، حاجرہ کے قدم اللہ کی نشانی ہے. تو ان نشانیوں کو پہچانے بغیر اللہ تک پہنچ سکتا ہے کوئی؟ ان نشانیوں کو پہچاننا پہلے مرحلے میں ہے. اور کوئی کہ نہیں صاحب اس کے بغیر بھی ہم چلے جائیں گے. تو ابو علی سینا کا واقعہ نہیں، جب اس کا انتقال ہوا تو بغداد کے ایک بہت بڑے برگزیدہ ہستی کو خواب بشارت ہوئی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، انہوں نے سوال کیا اللہ کے نبی آج ابو علی سینا کا انتقال ہوا ہے. فلسفی کہتے ہیں اس کو، بہت بڑا فلسفی تھا. تو اس کے بارے کا کیا معاملہ ہوا؟ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ وہ میرے واسطے وسیلے کے بغیر اللہ تک پہنچنا چاہتا تھا. میں نے اسے دونوں ہاتھوں سے ایسے روکا، وہ جا کے جہنم میں گر گیا. یہی واقعہ حضرت سلیمان علیہ السلام اور ملکہ بلقیس کا ہے کہ وہ کہتی ہیں کہ میں اور میری قوم جو ہے ایمان لاتا ہے سلیمان کے رب پہ. فریم آف ریفرنس ہے، بالکل ایسا ہی. یعنی کہ ایک کیوں انعام یافتہ کا حوالہ دے رہے ہیں کہ یہ انعام یافتہ ہیں، ہم ان کے چل رہے ہیں نا. وہ جو کہہ رہے ہیں کہ موسیٰ اور ہارون کے رب پر ایمان لا رہے ہیں. تو موسیٰ ہم کسی، یعنی کہ ریفرنس ہمارے پاس کیا ہے؟ ہم کہتے ہیں محمد، ہم ایمان لاتے ہیں محمد عربی کے رب پر. بالکل بے شک. ہاں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو رب ہے ہم اس پر ایمان لاتے ہیں. کلمہ یہی اس دن آپ نے ترجمہ بتایا، کتنا اچھا ترجمہ بتایا کہ کوئی نہیں ہے محمد کے رب کے. آئے کتنی زبردست بات ہے. لا الہ، کوئی اللہ نہیں ہے، کیونکہ اللہ بہت تھے. 360 تو اللہ تھے وہاں پہ، معاذ اللہ خدا تھے. کعبۃ اللہ کے اندر عقیدت بت تھے، ان کو وہ خدا مانتے تھے. جب نفی ہوئی تو کیا ہوا؟ نفی سے شروعات ہے گفتگو کی. لا، کوئی نہیں ہے. لا الہ، کوئی الہ نہیں ہے. کون ہے پھر وہ؟ سوائے اس اللہ کے. محمد کے خدا، محمد کا رب جو ہے وہ حقیقی اللہ ہے، اور اس کو رہنا ہے. جال حق و زہق الباطل ان الباطل کان زہوقا. حق آ گیا اور باطل مٹ گیا، کیونکہ باطل مٹنے کے لیے ہے. جی میں مثلا وہ ہزاروں ابلیس والی بات ہوئی تھی، اس پر رات کو بھی شعر مجھے آیا. واقعی ہزاروں ابلیس، وہ کہتے ہیں کہ بنایا آگ سے ایک ہی ابلیس تو نے، بنائے خاک سے میں نے 100,000 ابلیس. اتنے نام تو آج ہی لیے گئے ہیں. تو وہ 100,000 ابلیس اس نے دنیا میں بنا کے اپنے چھوڑے، اور ابلیس کا کام چل رہا ہے. لیکن وہی بات کہ ہم اپنا امام کس کو بناتے ہیں؟ کیا وہ لوگ جن کو ابلیس بنا کے خاک کا چھوڑا گیا، کیا ان کو نہیں، جو انعام یافتہ ہوں گے اور اپنے تئیں تو اندھا سمجھ رہا ہے کہ میں نے بہت اچھا کام کر لیا، لیکن کیا وہ سامنے والے کو قبول ہوگا؟ معیار کیا ہے اس کا؟ معیار کیا ہے؟ اس سے پڑتا ہے فرق. میرے استاد فرماتے ہیں، وہ کہتے ہیں 1,00,000 کروڑ کتاباں پڑھیا تے نہ رکھ لیا قاضی،
कोई मानेगा काजी शोरी। तो वो कहता लख करोड़ किताबां पढ़िया ते ना रख लिया काजी, हथ विच तलवारां नप के ते ना रख लिया गाजी, मक्के मदीने घूम आया पे जोर है। हाँ हाँ जाए। कहता है मक्के मदीने घूम काबा आया, गए, मदीना गए, करबला हाँ। गए, जैसे गए थे वैसे ही चल फिर के आ गए। फायदा कुछ भी ना कमाया। तो वो कहता है ये कर यहाँ को की हो जे तू रब न कीता राजी। हाँ, तो रब राजी करना है। अपने तई बंदा सोच रहा है मैं आज ही बनाया और बड़ा कमाल हो गया, क्या पता सामने वाला कबूल करता है कि नहीं करता। ये चीज़ बड़ी इम्पोर्टेंट है। तो जब हम अच्छे इमाम के पीछे जाएंगे तो वो कहते हैं अपने मुर्शिद का लड़ फड़ ले, एक अच्छे अशार हैं वो, उसमें कहते हैं कुट के जो ज़ोर से जो है ना अपने मुर्शिद की जो है ना लात तू पकड़ ले, जिधर से तेरा मुर्शिद गुजरा तुझे भी तू भी गुजर जाएगा। अगर मुर्शिद अटकने वाला हुआ तो तू अटक जाएगा, अगर मुर्शिद गुजरने वाला है तो तूने उसे पकड़ा हुआ है, तू भी निकल जाएगा। तो अच्छे मुर्शिद को पकड़ो। और हम तो फिर इस पर तो बात काफ़ी है, बहरहाल अभी वक्त नहीं है, मैं मौका दूंगा। बाकी वो जो पिछली दफ़ा वाली बात है इमाम वाली, आज भी शायद उसी का तसलसल है। इनाम याफ्ता लोग वही हैं, इनाम याफ्ता लोग जो इमाम अपना सही मुकर्रर करो। क्या तुम कहाँ पे वो पैदा हो रहा है इश्काल? देखिए पहले मरहले में कल रात को बात हो रही थी कि जब पहला ख़यास किया गुमराह हो गया, अपने ख़यास की बुनियाद पे ख़ुद को बरतर समझा, आदम को अदना समझा। यहाँ से लकीर पड़ गई असहाबुल मैमना और असहाबुल मशअमा की, दाएं हाथ वाले और बाएं हाथ वाले, शुरुआत वहाँ से हो गई। उसके बाद सेकंड लेयर में आए हाबिल और काबिल में देखें, हाबिल राइट विंग और काबिल लेफ्ट विंग। फिर नीचे आते जाएँ तो आपको वहाँ से लेके आखिर साहब तक एक तरफ अबू लहब है, एक दफ़ा मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। चल रही है। हाँ, तो आप पहले मरहले में पहचानें कि हक़ किस तरफ है, खुदा किससे राज़ी है, अल्लाह की पहचान किसके पास है। जिसके बाद अल्लाह की पहचान है, हमने पैमाने क्या बना ली, 5 गाड़ियाँ हैं और 3 मकानात हैं और हज़रत साहब की गर्दन बड़ी मोटी, हमने पैमाना बना लिया। हमने जहालत की बुनियाद पे पैमाना बनाया। हाँ, किसी 5 वीवो घूम रही हैं जो बड़े साहब बड़े काबिल कदर आदमी हैं, तो हमने सारा निज़ाम ही उल्टा कर दिया। और कोई आजिज़ बंदा है, अल्लाह से करीब है, ज़बान से निकालता है, पूरा होता है, हम कहते साहब नहीं, हम खुद ही कर लेंगे अपना काम, तो भाई कर लो, इससे मना किया तुम। हाँ, कि जब तुम अहलुल्लाह से दूर हो जाओगे, जब अल्लाह के नवाजिदा नफूस से दूर हो जाओगे तो तुम मुअल्लक़ कौम होकर बन जाओ। लटकी हुई कौम है इस वक्त, है ना, लटकी हुई कौम है ना। तो लटकी हुई कौम जो है, क्या वो महशर में गए शेख तो अमाल नदारत, और जिस माल के ताजिर थे वही माल नदारत। तो फिर जब वहाँ पहुँचे मालूम हुआ कि जी खाली हाथ है बिल्कुल। हाँ, कभी गुफ्तगू मुसलसल हो रही है। दुनिया गुज़रने की जगह का नाम एक ऐसा बाज़ार है जहाँ से जो माल अल्लाह ने हमें दिया है, आँखें दी हैं, अक्ल दी है, फ़हम दिया है, बसारत दी है, समाअत दी है, तमाम ये हमारी अशरफियाँ सोने की हैं। इससे हम दुनिया में क्या ख़रीद रहे हैं? हम अल्लाह की पहचान ख़रीद रहे हैं, अहलुल्लाह की पहचान ख़रीद रहे हैं, अंबिया के मुक़ाम को समझ रहे हैं, अहलुल्लाह के मुक़ाम को समझ रहे हैं। ख़रीदारी हमने वो करनी है। हमने क्या ख़रीदा हुआ है? हमने क्या ख़रीदा हुआ है? हमने वो माल ख़रीदा हुआ है जो वहाँ काम नहीं आएगा बाबा, वो यहीं तक के लिए होगा। तो वहाँ की ख़रीदारी के लिए शऊर होगा, और शऊर के बाद वो ख़रीदारी होगी, वो ख़रीदारी वहाँ काम आएगी। वो क्या होगी? तक़र्रुब इलल्लाह, अल्लाह की क़ुर्बत। वो आप हिस्से में जब आएगी, जब उस अंदाज़ की आप अमली कोशिश करेंगे, काबिज करेंगे, अल्लाह से ताल्लुक़ जोड़ेंगे, तो अल्लाह आपके लिए आसानियाँ पैदा करेगा। बार बार सूरह फातिहा का मज़मून सामने आता है, इनाम याफ्ता लोगों की पहचान, इनाम याफ्ता लोगों की पहचान, इनाम याफ्ता लोगों के राह पे चला, इनाम याफ्ता लोगों की हमें जो है वो उनकी पहचान करा, उस रात से बचा। सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम, जिस पे तूने इनाम किया। किसी दुनियादार का दिया हुआ इनाम पायदार नहीं है, अल्लाह का दिया हुआ जो इनाम है वो पायदार है। तो किसको दिया अल्लाह ने? अंबिया को दिया। अंबिया की ज़िंदगी तमाम का मुताला करें, सिर्फ एक नबी अल्लाह हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के अलावा, जिनको नबूवत के साथ बादशाहत भी अल्लाह ने दी, सबको सिर्फ नबूवत दी और सादा अंदाज ज़िंदगी गुजार के लोग चले गए। जब अंबिया सादा अंदाज में, अगर अल्लाह को दुनिया का मालो मता अजीज़ होता तो अंबिया को देता, मुक़र्रबीन को देता। किसको दिया?
کس کو دیا؟ سب نے محنت شاخہ کے بعد وقت گزار کے اگلے سفر پر روانہ ہوئے اور وہاں پہ روشن روشن سیارچوں کی صورت میں، روشن میناروں کی صورت میں، روشن نوری فضاؤں کی صورت میں جلوہ گر ہیں. اور اس کا انعام پائیدار ہوتا ہے، پائیدار ہمیشہ ہمیشہ کے انعام لیے تو ختم ہونے والا ختم ہونے ہے والا نہیں. اس کا کریٹر کا انعام ہے نا وہ تو. جاری، جیسے درود جاری ہے جاری رہے گا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا. الحمدللہ رب العالمین. ماشاء اللہ. یہ سلسلہ کل درس میں اپنے آخر میں الحمدللہ رب العالمین اس کی معنی بتائی کہ تمام تعریفیں اس رب کی جو عالمین کا رب ہے. عالمین کا تو عالمین میں 18,000 جہان مالک آتے ہیں. بالکل. اور اس کے بعد اہدنا صراط المستقیم کے بارے میں آپ نے بتایا کہ اکثر لوگ اس کا ترجمہ جو کرتے کہ میرا دکھا. آپ نے فرمایا کہ مجھے اس راہ پر چلا مالک سے، یہ التجا ہے ہماری. اس کے بعد درود و سلام ہمارے پیارے آقا ہمارے مولا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پاک اور ان کی آل پاک پر. درس کی شروعات ملک باولا سے ہوئی تھی. جی جی. تو کس طریقے سے خدا نے اس کو یہ مقام عطا کیا کہ لوگ اس وقت کے لوگ اس کو سجدہ کرتے تھے اور اس کی زبان سے جو بھی بات نکلتی تھی وہ پوری ہو جاتی تھی. آخر میں جب اس نے اللہ کے نبی سے دشمنی کی تو اس کا مقام جو ہے کتوں سے بھی کرتا رہا. تو خدا خود فرما رہا ہے کہ جو میرے دوست سے دشمنی کرے گا وہ مجھ سے جنگ کے لیے تیار ہو جائے. تو اس واقعہ یاد آیا ایک فقیر کا. ایک شہر میں صبح صبح بازار سے فقیر جا رہے تھے گزر رہے تھے. تو صبح کے ٹائم حلوائی اپنی دکان پہ ناشتہ تیار کر کے رکھتے ہیں، گراہک آئے تو روزی کی ابتدا کرتا. تو پہلا ہی کسٹمر اس کو سامنے سے فقیر نظر آیا تو فقیر کو بلایا. اس نے کہا سارا دن تو اپنے نفس کے لیے بیچتا ہوں، صبح صبح فقیر کو اللہ کے نام سے ناشتہ کرواتا ہوں. فقیر کو بلایا کہ فقیر آیا ناشتہ کرایا. اس نے ناشتہ کیا. ناشتہ کرنے کے بعد دعا دو کے وہ جلدی ہے. جب جائے تو رستے کے اندر تھوڑا سا پانی تھا، بارش وغیرہ ہوئی تھی، چیٹے تھے تو اپنی مستی میں جاتا. تو ایک دروازے پہ ایک شخص اور اس کی سہیلی کھڑے ہوئے تھے. کچھ پانی کی چیٹیں اس کو لگ گئی تو غصہ آ گیا اس کے دوست کو اور جا کر اس فقیر کو زور سے چماٹ مارا. فقیر ہکا پکا رہ گیا اور پوچھنے لگا کہ بھائی میرا کیا قصور ہے، تم نے مجھے چماٹ کیوں مارا؟ تم اندھے ہو، تمہیں نظر نہیں آیا کہ میری سہیلی میرے ساتھ کھڑی ہو، اس کے کپڑے خراب ہو گئے اور تو اپنی مستی میں مس جا رہے ہو. تو فقیر نے اوپر آسمان کی طرف دیکھا تھوڑا آگے جا کر. واہ میرے مالک، ابھی آپ نے ناشتہ کروایا مجھے اور ابھی یہ چماٹ. کچھ دیر کے بعد تھوڑا سا آگے گیا تو وہ بندہ جس نے چماٹ مارا تھا وہ گر گیا، اس کا سر پھٹ گیا اور تڑپ کے مر گیا. لوگ بھی جمع ہو گئے. فقیر کو آگے پکڑ کے کہنے لگے فقیر اتنی بڑی تو اس نے غلطی نہیں کری کہ آپ نے اس کی جان ہی لے لی. نہیں بھائی میں نے اس کے بارے میں کوئی میں نے بد دعا نہیں کری، کوئی بات نہیں کری. اس کی سہیلی تھی، اس کو غصہ آ گیا اس کے اوپر. تو میں بھی کسی کی سہیلی ہوں، میرا بھی کوئی دوست ہے، میرے دوست کو بھی غصہ آ گیا. میں نے کچھ بھی نہیں کیا، جو کیا میرے دوست نے کیا. دیکھیے چھوٹا سا واقعہ نہیں. کوشش کریں حسن صاحب کی کل رات کی بھی گفتگو بہت 1.5 گھنٹے کی بات کی، تو اسی میں سے اگر مواد ہو تو وہ ریپیٹ کریں تاکہ ہمارے اسی میں سے اسی دائرے میں ہم رہیں، زیادہ مناسب رہے گا. یہ واقعات ٹھیک ہے، جگہ پہ یہ بھی اس کی امپورٹنس ہے، اہمیت ہے، مگر کوشش کریں کہ ابھی حال ہی میں جو گزشتہ رات ہم نے سنا اسی کو ہمارے بیان میں لائیں اور تاکہ اس کو مزید ہم بہتر طور پر سمجھ سکیں، پیش کر سکیں. جزاکم اللہ. السلام علیکم. وعلیکم السلام السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. گزشتہ شب آپ نے حضرت موسیٰ کلیم اللہ
اور بلند باؤر کا ذکر کیا. بلند باؤر جو مجیب الدعوات تھا اور اللہ نے اس کو وہ مقام عطا کیا کہ جو وہ دعا کرتا اللہ اسے قبول فرماتا. مگر جب وہ ایک نبی کے اپوزٹ کھڑا ہوا اور اس نے موسیٰ کے خلاف دعا کی تو اللہ نے اس کو رانے درگاہ کر دیا اور اس پہ سخت عذاب آیا کہ اس کی زبان کسی کی طرح لٹکنے لگی. آپ نے کل میں فرمایا کہ اگر آپ کو ریاضت سے اور مجاہدوں سے کوئی مقام اگر حاصل ہوتا ہے تو وہ آپ کو دیکھنا پڑتا ہے کہ آپ کس کے سامنے کھڑے ہو رہے ہیں. اگر آپ کو کوئی مقام رب کی طرف سے عطا کیا جاتا ہے تو اس میں احتیاط بھی ہے. آپ نے پچھلے بیانوں میں فرمایا تھا کہ اگر تمہیں محنت سے کوئی مقام حاصل ہو تو تم وہی مقام خدا سے مانگو جس کو تم سنبھال سکتے ہو. اگر تم وہ مقام مانگو جس کو تم سنبھال سکتے تو تم پہ سخت عذاب یا سخت مشکل آ سکتی ہے. پھر آپ نے سورہ اعراف آیت نمبر 22 کا بھی ذکر کیا کہ اس میں یہ بلند باؤر کا ذکر موجود ہے. اس کے علاوہ آپ نے طریقہ بات بہت سنا ہے کہ اللہ جس کی نسبت دے اللہ جس کو نسبت دے تو اس سے دشمن نہیں بلکہ اس سے اگر اس کا کوئی اگر جانور پہ جڑ جائے تو اس کو پھر اللہ فضیلت عطا فرما دیتا ہے. جیسے کہ اگر کوئی گھوڑا کی نسبت کسی شخص سے جڑ جائے یا کسی بھیڑے کی نسبت کسی شخص سے جڑ جائے تو پھر اللہ اس کو بھی بقا دیتا ہے. اور کوئی شخص اگر اس کو نقصان پہنچے تو پھر اللہ اس پہ بھی عذاب کرتا ہے. جس طریقے سے یوم سمود علیہ السلام کی عبداللہ کی اونٹنی پہ جو ہے لوگوں نے جو ہے ان کو ناحق قتل کیا تو اس پوری قوم کو اللہ نے جو ہے نا عذاب میں مبتلا کر دیا. اسی طرح سے اگر ہم اس کو بات کو آگے لے جائیں سورہ کہف میں ایک ادنا مخلوق ہے جانور جسے ہم عام طور پر نجس جانور کہتے ہیں. اس نے اللہ کے دوستوں کو پہچان کر ان کے پیچھے پیچھے غار کے سرے تک گیا اور غار کے باہر جا کر بیٹھ گیا تو وہ کتا بھی فضیلت کے اعتبار سے مقام پا گیا کہ اس نے اللہ کے دوستوں کی پہچان پیدا کر لی اور 309 سال تک غار کے اندر اللہ کے دوست ہوتے رہے اور وہ غار کے باہر بیٹھا رہا. تو نسبتوں کی جو امپورٹنس ہے نسبتوں کی جو اہمیت ہے یعنی کہ اہل اللہ سے تعلق کی جو اہمیت ہے وہ یہاں اجاگر ہو رہی ہے کہ اگر اونٹنی ہے مگر نسبت اللہ کی جانب سے ملی ہوئی ہے تو مقدم ہے. اگر کتا ہے اور نسبت اللہ کے دوستوں سے اسے پیدا کر لیے شعوری طور پر پہچان کے اعتبار سے تو اس کو بھی فضیلت ہے. تو یہ ایکچولی بات یہ ہو رہی ہے کہ اس وقت جو معاشرے میں معاملات چل رہے ہیں بس نبی شریف کی خصوصیت یہ ہے کہ آدم علیہ السلام سے لے کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک تمام انبیاء ماسابق اور تمام انبیاء کی امتوں کے گزرے ہوئے واقعات کی اگر اہمیت نہ ہوتی تو قرآن میں جگہ نہ ملتی. اس کو قرآن میں جگہ ملی اسی لیے ہے کہ اساطیر الاولین وہ پہلے زمانے کے قصے نہیں ہیں بلکہ اس میں میسیجز ہیں. وہ میسیجز آج بھی اپلیکیبل اسی طرح سے ہیں کہ جب سمجھ جائیں گے نسبتوں کو پہچان جائیں گے خدا کی مرضی کو جان جائیں گے تو اپنے آپ کو اس انداز میں ڈھالیں گے. جب ڈھالیں گے تو پھر ہم بھی مقرب کہلائیں گے اللہ کے پسندیدہ کہلائیں گے بدون اس کے جو کل جو مثالیں دی گئی بلند باؤر کی مثال ہاروت ماروت کی مثال اس طرح پچھلی نشست میں مثال دی گئی تھی چاہے کتنے ہی تم بڑے نازنین ہو مگر کوشش کرنا کہ اللہ کے دوستوں کے مقابل نہ ہو. یہ جو بیسک جو پوائنٹ ہے اس کا وہ یہی ہے کہ اب ممکن ہے کہ آپ نے محنت و ریاضت و مجاہدہ عبادت و ریاضت کر کے مقام حاصل کیا مگر خبردار 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 کہ اللہ کے جو برگزیدہ سلیکٹڈ جو افراد ہیں انبیاء ہیں اہل اللہ ہیں ان کے مقابل نہیں آنا ہے. جی صحیح ہے. سب ہر دور کے اندر جو ہے موسیٰ کلیم اللہ کے دور میں یہ بہت سے جادوگر ایسے تھے جو ہے نا رسی سے سانپ کھاتے تھے اور جو نا ان کے بعد ان کا بہت علم تھا مگر جب موسیٰ علیہ السلام کا علم آیا تو انہوں نے جو اپنی لاٹھی کو پھینکا اور واضح بن گیا تو پھر ان کا جو علم تھا پھر وہ نیچے ہو گیا. موسیٰ کا علم پھر اوپر ہو گیا عرفہ ہو گیا. اس طریقے سے حضرت عیسیٰ ابن مریم کے دور میں کہ بہت سے جو ہے طبیب ایسے تھے مگر جب حضرت عیسیٰ ابن مریم غسل فرماتے رہا اور آپ کے غسل کے پاس سے لوگوں سے فیابی ہونے لگی تو پھر ان سب کا علم نیچے ہو گیا اور آپ کا علم عرفہ ہو گیا. تو ہر دور میں جو ہے رب کریم دکھاتا ہے کہ تم لوگوں کا جو مقام جو تم سمجھتے ہو بہت افضل ہے مگر وہ اصل میں وہ عز ہے اور میرے نبیوں کا مقام افضل ہے.
जैसे मिसाल के तौर पर अरब के माशरे में तमाम बड़े बड़े सरदार जो थे वो गुफ्तगू ही शायरी के अंदाज में करते थे। अबू लहब है, उतबा, उमैया बिन खलफ और उमर बिन हशाम, ये लोग कलाम ही शायराना अंदाज में करते थे और बड़ा फ़ख्र महसूस करते थे। और वो फरमाते हैं कि उनकी तमाम की शायरी एक तरफ और नबी अल्लाह का की जानिब आई हुई अल्लाह की वही एक तरफ, और वो मुक़द्दम वो हैरान हो गए। इन्ना आतैना कल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वनहर इन्ना शानियका हुवल अबतर। जब ये 3 सीगे आए तो बड़े बड़े जो क़ादिरुल कलाम शोरा थे अरब के और बड़े बड़े नामी गिरामी जो गुफ्तगू ही जो है शायरी के अंदाज में करते थे, वो हैरान हो गए कि ये जो अल्फाज की बुनत है, जो इस शोबे से मुताल्लिक़ हैं, जो इन शोबों को जानते हैं और शायरी के अंदाज को समझते हैं, कलाम अल्लाह की पहचान रखते हैं, वो जान सकते हैं कि ये इंसान का कलाम नहीं है। मा हाज़ा कलामुल बशर, ये किसी बंदे का कलाम नहीं है, ये अल्लाह का कलाम है। क्योंकि पहचान थी उनको, गुफ्तगू का अबूर था उनको, मगर जब ये कलाम अल्लाह मुकाबिल आया तो वो पहचान गया कि नहीं, किसी इंसान कलाम नहीं है, ये अजीब व गरीब आफाकी कलाम है। तो हर दौर में अल्लाह ने मखलूक की इज़्ज़त को नुमाया किया है अंबिया के ज़रिए। एक तो उनके लिए आसानी पैदा की, दूसरा उनका इज़्ज़त दिखाया कि तुम आजिज़ हो, अल्लाह क़ादिर है, तुम कमज़ोर हो, अल्लाह मक़दूर है, अल्लाह के पास था, तुम जो है वो अल्लाह जो है मुअस्सर है, असर अंदाज होता है और तुम पर उसका असर उसी तरह से है जिस तरह खालिक का मखलूक पर होता है। और एक आपने फरमाया था कि कुरान के तमाम किस्से तफक्कुर के लिए हैं, तो उन पर गौर किया जाए। तो इस पर मैंने कहा था कि अब्बास का एक वाक़या याद है। अब्बास मुझे ने फरमाया था कि अगर ऊँट की रस्सी भी अगर खो जाए तो मैं उसे कुरान से जो है मालूम कर लूँ, ये निकाल लूँगा, क्योंकि उनका इतना गौर फिक्र था, तफक्कुर था कुरान के ऊपर कि उन्होंने इस एतमाद से बोला कि जो है अगर मैं कोई मेरे ऊँट की रस्सी भी खो जाएगी तो फिर मैं तो कुरान में अल्लाह फरमाता है कि हर सूखे और खुश्क और तर का जो जिक्र अल्लाह ने कुरान में किया। पहले इसको हम समझें कि हर चीज़ का जिक्र कुरान में है। अब हमारे इल्म का लेवल क्या है? समंदर बहुत गहरा है, इतना गहरा है कि फ़िलिपीन के करीब समंदर इतना गहरा है कि माउंट एवरेस्ट को अगर ऐसे काट के डबल रोटी की तरह डालें तो पूरा माउंट एवरेस्ट समंदर में चला जाएगा। अब हम सिर्फ क्लिफ्टन पे जाके पैर गीले करके कहें कि हमने समंदर देख लिया है, तो उसकी मिसाल फिर ऐसी है कि इतने दर्जे अल्लाह ने बनाए हैं, चाहे वो ज़मीन और समंदर के अंदर हो या आफाक में हो, अल्लाह ने इतने दर्जे बनाए हैं कि अक्लें हैरान हैं। फिर वहाँ साबित होता है कि वला कुल्ल शैइन क़दीर है, तो जिस तरह चाहता है जितना चाहता है कर सकता है। तो इसलिए रस्सी भी गुम हो जाए तो कुरान से लेंगे। तो अब सोचने की बात यह है कि उनके कुरान पे दस्तरस अल्लाह के कलाम पर उनकी नज़र किस अंदाज की होगी। ये जब पढ़ते हैं तो आम लोग कुरान के सिर्फ अल्फाज पढ़ते हैं, आरिफ उसकी मानियत समझते हैं और अंबिया उसकी तमाम तर गहराइयों को जानते हैं। तो कुरान के 3 दर्जे आम लोगों के लिए अल्फाज, उर्फ़ा के लिए उसकी मानवियत और अंबिया के लिए उसकी हकीकत कि खुदा की मर्ज़ी क्या है। इस तरह से कुरान की तशरीहात है। एक और भी है तो कुरान की मिसाल दोशीज़ा जैसी है जो नामहरम से पर्दा करती है। हम पहले महरम तो बन जाएं अल्लाह के। अल्लाह हमें हम कहते हैं हम अल्लाह के बंदे हैं। अल्लाह से पूछे क्या उसने हमें अब्दियत में कबूल किया है या हमारे साइड पे ये टाइटल चल रहा है कि हम अल्लाह के बंदे हैं। कोई कभी पूछे कि वाकई हमारी काबिशें, कोशिशें, मेहनतें और ताल्लुक़ बिल्लाह की जो हमारी ये बातें हैं, ये वाक़ईअन कबूलियत की मंजिल पर हैं या सताइयत की मंजिल पर हैं। और हमारी मिसाल खुदा न खासा ऐसी तो नहीं है कि बहरा गया था तीमारदारी करने के लिए दिल दुखा कर आया। कला की बात है। मैं चाहता हूँ कि कल रात की जो मुख्तलिफ गुफ्तगू के अंदाज से उसी को मारिद बयान में लाकर उसको आगे बढ़ाया जाए। जी मुकम्मल करें। और दूसरे पे आगे जरा ताली का भी नज़र ने फरमाया था कि अगर मैं बिस्मिल्लाह की शरह करूँ तो 70 ऊँट उठाए और बिस्मिल्लाह की बे की शरह करूँ तो 70 ऊँट उठाए और बिस्मिल्लाह के बे के नुक्ते की शरह करूँ तो 70 ऊँट उठाए। तो आपने फरमाया ना कि महरम के आगे कुरान जो है ऐसा है कि उसके हर लफ्ज़ उसको फिर वाज़ेह नज़र आता है। तो इसने फरमाया था कि मैं ज़मीन से रास्ते ज़्यादा आसमान के रास्तों से क्योंकि आपको जो है तमाम कुरान पे अबूर हासिल था। तो यहाँ पे ज़रूर ज़हन में रखें नुक्ते को, क्या ना मदीनतुल इल्म
अली व बाबुहा। जब इस नुस्खे को ध्यान में रखेंगे तो भी बात समझनी आती। जब बयान करने लगे आप लोग जब सारे मिलकर, तो इन नुकात की कनेक्टिविटी को भी ध्यान में रखें, जिससे करीब तर बात कौन सी है। इसलिए मौलाए कायनात ज़मीन के रास्तों से ज़्यादा आसमान के रास्तों से वाकिफ़ है, क्योंकि वो इल्म के शहर का दरवाज़ा है। और शहर में दाखिल होने के लिए, चाहे वो कोई भी हो, शहर में दाखिल होने के दरवाज़े के रहीने मिन्नत है। बग़ैर दरवाज़े के कूद कर फलांग कर दीवारों से अंदर शहर में दाखिल नहीं होंगे। हाँ, दरवाजे से दाखिल होंगे। जब दरवाजे की पहचान हो जाएगी तो शहर में कबूलियत हो जाएगी। तो कल के बयान के हिसाब से अली की जो मिसाल है हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की तरह है कि आपको जो मुकाम है, भले आपके सामने कोई भी मारूत आए जो मुझे कोई दावत दूंगा, मगर वो अगर क्या नाम है आपके सामने खड़ा होगा तो फिर वो राने दरगाह होगा, और उसके लिए यहाँ भी फला नहीं है, उसके लिए फिर वहाँ भी फला है। मौलून रहमतुल्लाह अलैह जो कनेक्टिविटी है मौलाना के मौलाना क्या ख़ास यही है कि कुरानी वाक़यात से, जो कि हम पढ़ के हम सब पढ़ रहे हैं, बचपन से पढ़ रहे हैं, बच्चे पढ़ रहे हैं, बड़े पढ़ रहे हैं, मगर क्या रुक रहे हैं, ठहर रहे हैं, समझ रहे हैं कि खुदा की मंशा क्या है यहाँ पे। खुश नसीबी है हमारी औरात की कि हम सैकड़ों किताबें पढ़ कर भी वो इल्म हमारे हिस्से में नहीं आता जो मसनवी शरीफ के कुछ असबाग में हमारे हिस्से में आ जाता है। मौलाना ने वो सारी मेहनत की, हमारे लिए आसान तक करके हमें पेश कर दिया। किसी एक वाक़े को समझाने के लिए मौलाना के पास बेशुमार ज़ाहिरी और बातिनी बेशुमार रेफरेंसेस हैं, जिसकी बुनियाद पे मामला अज़्र या क़ुरान समझना फिर आसान तर होगा। और फिर तफक्कुर करें, गौर करें पूरा हफ्ता, तो बात मज़ीद आसानी से हमारे समझ में आ जाती है। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ने जो है हमें एक ऐसा प्लेटफॉर्म कह लें कि ऐसा राह हिदायत के लिए, एक इल्म और इरफान के लिए जगह दी है, जो शायद वाकई जैसे आप बोलते हैं कि बहुत सारी लाइब्रेरियाँ भी छानते तो हमें ऐसा इल्म नहीं मिलता। तो बयान की जो शुरुआत करते हैं कि अल्लाह ताला हर उस शख्स से कहता है कि अगर ये ईमान लाए हैं तो क्या ये सोचते हैं कि ऐसे ही छोड़े जाएंगे, इनके ऊपर आजमाइश ज़रूर आएगी, चाहे कितना ही इबादत गुजार क्यों ना हो, चाहे कितना ही जो है आरिफ हो, नेकोकार हो, तो उसके ऊपर आजमाइश ज़रूर आती है। तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम और मलम बाउर का जो किस्सा है वो इसी की बुनियाद पे है कि एक तरफ दुआ है, एक तरफ बद्दुआ है। तो वो ज़बान से उसको कौम बहका रही है, तो बहकाने का काम यही इब्लीस का है कि जब हज़रत आदम अलैहिस्सलाम जैसे ऐसे अनवारुल अंबिया जो है उनको भी बहका दिया, लेकिन उनका जो आजिज़ाना रवैया था अल्लाह ताला के आगे वो माफ़ी तलब था। लेकिन यहाँ जब ऐसा मामला हो जाता है तो इंसान अपने नफ्स के चक्कर में आके इब्लीसी रास्ते पे चला जाता है। तो उसकी वजह से जो है चाहे कितना ही इबादत गुजार हो, आरिफ हो, सिर्फ़ एक बहकावे के अंदर जो है उसकी पकड़ हो जाती है, जिसकी मिसालें मुख्तलिफ मौलाना साहब फरमाते हैं। आदो, समूद और ये सालेह अलैहिस्सलाम की जो किस्से हैं, ये सब उसी का नज़रिया है। तो अल्लाह ताला के आगे हमेशा इज्ज़, आजिज़ी और उसके आगे झुकना ही उसके लिए जो है सबसे आला दर्जा है। तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का अल्हम्दुलिल्लाह कुरान में इतने सारे किस्से मौजूद हैं। तो मैं एक हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का दुआ के बारे में ही किस्सा बताता हूँ कि अल्लाह ताला किस तरह जो है हमें सिखाना चाह रहा है कि एक हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम और हज़रत हारून अलैहिस्सलाम अल्लाह से दुआ कर रहे हैं कि या अल्लाह, हमने फ़िरौन को बहुत ज़्यादा तबलीग कर दी, बहुत समझा लिया हर चीज़ में। ये सूरह यूनस में जो है पूरा वाक़िया है ये बंदगी का कि अल्लाह ताला ने बंदे को कितना जो है अपना आला मकाम दिया है। जब वो इंसान अल्लाह से ऐसी दुआ करता है तो अल्लाह उसकी कबूल करता है, चाहे वो फ़िरौन ही क्यों ना हो। अब आप देखें इसमें जो सूरत है, दो अलग अलग दुआएं हैं। ये कुरान का बहुत ज़बरदस्त एक किस्सा है और बहुत अच्छा जो है उसमें एक ज़ाविया है। जैसे कि कल आपने कहा कि दुआ और बद्दुआ जो है किस तरह जो है असरअंदाज होती है। तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने जब अल्लाह ताला से कहा कि बस अब तबलीग जो है बहुत कर ली फ़िरौन को, बस तो अब इसको जो है जैसा करना है गरक करना है, तो उनको रातों रात कहते हैं कि अपनी कौम को लेकर आप चलें। तो वो जब जाते हैं तो समंदर होता है, तो समंदर में वो अपना आसा डालते हैं तो वो रास्ता दे देता है और पीछे वही फ़िरौन आता है। फ़िरौन जब उस पानी में जाता है तो वो पानी उसको डुबोता है,
وہاں جو ہے ایک فرعون کی بات ہے، ایک اللہ کی بات ہے، لیکن اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے کہ دیکھو میں نے اس فرعون کی بھی اس ظلمتوں کے اندھیرے اس پانی میں اس کی بات سنی، تو وہ کیا کہہ رہا ہے کہ میں جو ہے اب ڈوب رہا ہوں اور میں ایمان لاتا ہوں بنی اسرائیل کے رب پہ. وہاں پر بھی اللہ سے جو ہے نا اس طرح کی بات کر رہا ہے. تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ اب تمہارا غرق ہونا ثابت ہے اور اب تمہاری کوئی بچت نہیں ہے. ہاں بچت تب ہوتی جب تم جادوگروں کی طرح بولتے کہ ہم ایمان لائے موسیٰ اور ہارون کے رب پہ. بنی اسرائیل کا رب تو تھا، بنی اسرائیل کا تو رب تو تھا، تو اب ڈوب. تو یہی سیم چیز حضرت یونس علیہ السلام کے لیے، وہ بھی سمندروں میں ہے، وہی اس مچھلی کے پیٹ میں ہے، وہ وہاں سے پکار رہے ہیں کہ یا اللہ میں نے اپنے اوپر ظلم کیا، اس ظلمتوں کے اندھیرے سے نکال. لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. تو ایک اس فرعون کی دعا تھی جو قبول نہیں ہوئی کیونکہ اس کے اندر جو ہے پھر بھی مکر تھا، اور ایک نبی کی دعا تھی جہاں سے وہ جو ہے نکل گیا ہے. تو یہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں اسی طرح سے بہت سارے واقعات، جس طرح آپ فرماتے ہیں کہ جب ہمارے پاس رول ماڈل انبیاء کرام ہیں جن کو ہوا بھی پہچان رہی ہے، پانی بھی پہچان رہا ہے، اور یہ ساری ہوا، پانی، مٹی، پہاڑ سب پہچان رہے ہیں، نہیں پہچان رہے ہیں تو وہ لوگ نہیں پہچان رہے ہیں جو اس پہچان سے دور ہیں. تو اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی بڑی باتیں ہیں. اسی طرح جو ہے ہاروت اور ماروت جیسے فرشتے بھی جو ہے راندہ درگاہ صرف کس بات پہ ہو گئے کہ میں کی انہوں نے جو ہے نعرہ لگایا. جب وہ اس میں آ گئے اور اپنے آپ کو اچھا سمجھنے لگ گئے، اگلے کو جو ہے ادنا سمجھنے لگ گئے، تو اللہ نے ان کی پکڑ کی. تو یہ گرفت جب آتی ہے اللہ کی تو بہت سخت ہوتی ہے. تو اسی طرح جو ہے بہت سارے واقعات قرآن میں موجود ہیں جو اللہ تعالیٰ واقع، جیسے مولانا صاحب فرما رہے ہیں کہ یہ عاد اور سمود اور صالح علیہ السلام کے جو قصے ہیں آپ کے لیے راہ ہدایت ہیں، اس سے عبرت حاصل کریں تاکہ غور و فکر کریں. اور سب سے اچھی بات جو لگی اس بیان میں کہ ایک اللہ کے دوست کے لیے چاہے پوری انسانیت کو قتل کر دیں تب بھی جو ہے وہ اللہ کا دوست مقدم پایا جائے گا. اس لیے جو ہے کافروں کا خون جائز ہے. یہ کیا زبردست بات ہے. اور جانوروں کی ہی مثال دیتے ہیں کہ ایک جانور وہ ہیں جو حلال ہیں آپ کے اوپر، اس کو روز کاٹ کے کھا رہے ہیں لیکن وہ کاٹے جا رہے ہیں، کھائے جا رہے ہیں. ایک وہ گدھا ہے جو آپ کی خدمت میں مامور ہے، تو وہ جو ہے مقدم پایا ہے اور آپ اس کی خدمت بھی کر رہے ہیں اور اس سے محبت بھی کر رہے ہیں کیونکہ آپ کا خدمت گزار ہے. بات آ گئی یہاں نسبت کی. تو یہ وہی کتے اور وہ نسبت والی بات ہے جو اصحاب کہف کے ساتھ نسبت ہے. تو وہ اللہ تعالیٰ کی یہ بڑی اعلیٰ بات ہے، اور الحمدللہ کہ اس اسباب سے اگر ہم تھوڑا سا بھی سیکھ لیتے ہیں تو اپنے لیے ہم سمجھتے ہیں کہ آسانی پیدا ہو جائے گی. سبحان اللہ، سبحان بے شک ایسا ہی ہے. اور قرآن کے سارے مضامین قرآن میں ہو، وہ تجن مرد مسلمان اللہ کرے تجھ کو عطا حدت کردار. کردار کی پختگی کب پیدا ہوگی؟ کردار کی پختگی مشروط ہے قرآن سے تعلق کی بنیاد پر. بے شک. اور قرآن کا تعلق کیا ہے؟ انبیاء کی نسبت، انبیاء کی پہچان، اللہ کی مرضی. اللہ کی مرضی کے مطابق انبیاء نے اپنی زندگیاں گزاری. سادہ ترین انداز میں انبیاء نے لباس بشریت کا دور گزارا. حالانکہ اللہ کی نظر میں ان کا مقام و مرتبہ بہت بلند ہے، مگر دنیاوی اعتبار سے دنیا کو انہوں نے کیا سمجھا؟ دنیا کو گزرنے کی جگہ سمجھا. انبیاء نے ٹھہرنے کی جگہ نہیں سمجھا کسی نے. انبیاء کا یہ وصف خصوصی ہے کہ انہوں نے دنیا کو گزرنے کی جگہ کے طور پہ لیا. اور شیطان نے اپنی اس کے جو شیطان کے ماننے والے ہیں، دنیا دار ہیں، وہ دنیا کو ٹھہرنے کی جگہ سمجھتے ہیں جبکہ دنیا گزرنے کی جگہ ہے. یہ پیغام ہمیں کس نے دیا؟ ہمیں انبیاء نے یہ پیغام دیا کہ دیکھو اتنا ہی رہنا ہے، جتنا رہنا ہے اتنی ہی معاملات کرنے ہیں. اس وقت دنیا کا معاملہ کیا ہے؟ تو دنیا سمیٹنے میں لگے ہوئے ہیں لوگ. آنے والی پاک نفوس، پاک ارواح کو، معصوم بچوں کو آنے نہیں دے رہے. جانے کے لیے کوئی تیار نہیں ہے. عجیب سسٹم کو الٹا سیدھا کر دیا لوگوں نے، جبکہ ہر لمحے جو ہے وہ تبدیلی ہے اور اللہ کی مرضی کے خلاف کام ہو رہا ہے سارا کا سارا. ایک طرف جو ہے انسانیت جو ہے اس راستے پہ چل پڑی ہے کہ آنے والے پاک نفوسوں کو روکا جا رہا ہے، اور جانے کے لیے سڑے ہوئے گلے ہوئے وجود جن کا کوئی مصرف نہیں ہے دنیا میں،
وہ جو ہے وہ جانے کے لیے تیار نہیں ہے. تو یہ نظام کس نے متعارف ہے؟ یہ نظام اللہ کے باغی ابلیس نے متعارف کرایا. انسان کو دیکھیں، ابلیس صرف انسانوں مسلمانوں کا دشمن نہیں ہے، ابلیس اولاد آدم کا دشمن ہے. اس بات کو ذہن میں رکھیں. ہم سمجھتے ہیں کہ شاید ابلیس صرف ہمارا دشمن نہیں. جہاں جہاں اللہ کے نبی آدم علیہ السلام اولاد آدم ہے، مختلف ملکوں کو غور سے دیکھیں، شیطان نے کہیں کوئی چال چلی ہے، کہیں زنا ہے، کہیں لواطت ہے، کہیں سود ہے، کہیں شراب ہے، کہیں لیکن الگ الگ قوموں کو الگ الگ گناہوں میں ملوث کر کے راندہ درگاہ کیا. اللہ سے دور کر رہا ہے وہ. تو اس کا مقصد صرف مسلمانوں کو بہکانا نہیں ہے، اس کا وار جہاں چل رہا ہے وہ چلا رہا ہے، اور اس وقت دنیا اسی کے ہتھ کنڈوں میں پھنسی ہوئی ہے اور اللہ سے دور ہو گئی ہے. ساری بظاہر یہ تمام ترقی انسان کی فلاح کے لیے ہے. انسانیت کو اس سے فائدہ ہو رہا ہے. یہ ہم نے میڈیکل سائنس میں یہ ترقی کی، ہم نے فلاں سائنس میں یہ ترقی کی. تمہیں ترقی کی کیا؟ اس نے تمہیں خدا سے قریب کیا، اپنے کریٹر کی پہچان دکھائی، اپنے پیدا کرنے والے کی پہچان تم میں پیدا ہوئی؟ نہیں پیدا ہوئی. جب یہ پیدا ہی نہیں ہوئی تو مقصد حیات ہی فوت ہو گیا نا. ہم تو گمراہ ہو گئے. تو اس گمراہی سے کون نکالے گا؟ وہی یہ شخصیات دوبارہ حضرت مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ اپنی مثنوی شریف میں ہمیں بار بار سمجھا رہے ہیں، بتا رہے ہیں، دیکھو یہ راستہ وہ نہیں ہے جو اللہ چاہتا ہے، تم اس راستے پر آؤ جو اللہ کی مرضی کے مطابق. اور یہ سبق الحمدللہ اس خانقاہ میں ہر شب جمعہ کو اس فجر کی نشست میں اپنے اپنے ذات کے مطابق، اپنے اپنے علم کے مطابق، اپنی اپنی آگاہی کے مطابق آپ لوگ بیان کرتے ہیں. اس سے کیا ہوتا ہے؟ جیسے مثال اس کی یہ ہے کہ ہم دودھ میں سے پہلے دہی جماتے ہیں، اس دہی کو پھر مکھن بناتے ہیں، مکھن سے پھر ہم گھی نکالتے ہیں. تو یہ پھینٹنے کا جو عمل ہے، الگ سے ہم مکھن اصلی گھی کے لیے کچھ ملاتے نہیں ہیں، اسی میں ہے. ہمارے وجودوں میں امر ربی روح کی شکل میں موجود ہے. کیا بغیر محنت کے اس کی کیفیت ظاہر ہوگی؟ کبھی بھی ظاہر نہیں. تو یہ محنت ساری دراصل خود شناسی و خدا شناسی کی ہے. ہر کے خود بے شناخت یا ازدارا شناخت. جو خود کو پہچانے گا وہ اللہ کو پہچاننے جیسا ہو جائے گا. ہم غور کریں گے کہ ہمارے جسم میں خون کی رگیں ہیں، پس کی رگیں ہیں، انفیکشن کی رگیں ہیں، چھفرے کی رگیں ہیں، یورین کی رگیں ہیں، اسٹول کی رگیں ہیں. اتنی ساری رگیں اس وجود میں ہیں. اتنے سارے مختلف الخواص چیزیں اس وجود میں اللہ نے جمع کی ہیں. تو سوچیں اس کی کتنی قدرت ہے. صفرا جو بائل پروڈکٹ جو ہے، اگر وہ مقدار سے بڑھ کر نکلے تو انسان کی موت واقع ہو جاتی ہے. تو اس نے لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم جو قرآن میں فرمایا کہ ہم نے بڑی ناپ تول کے ساتھ تمہیں بنایا ہے. اور وہ ناپ تول کی اتنی محنت کے بعد بننے والی چیز اللہ کی باغی بن جائے. ہاں، اللہ کے احسانات کو بھول کر، اللہ کی نوازشات کو بھول کر ہم جو ہے اس راستے میں چلے جو ابلیس کا راستہ ہے. تو فکر کرنے کی بات ہے، تفکر کرنے کی بات ہے کہ پہلے سیدھا کیسے تیر انداز ہو. سیدھا تو کر لو تیر کو. تیر سیدھا ہوگا تو نشانے پہ جائے گا، اگر تیر مڑا ہوا ہوگا کوئی نشانے پہ جائے گا؟ کبھی بھی نہیں جائے گا. سب سے پہلے خود شناسی و خدا شناسی، اپنی اصلاح کی فکر ہے. اور جب اپنی اصلاح ہو جائے گی اور وہ امر ظاہر ہو جائے گا تو ماحول یقین طور منور ہوگا. جناب عزمی صاحب بسم اللہ الرحمن الرحیم. جو عبادتوں پہ خود ساختہ ایسے خام خیالی بنا لیے، اور اس پہ ہمیں بڑا اطمینان بھی ہے، غرہ بھی ہے کہ ہم جو کر رہے ہیں بہت اچھا کر رہے ہیں. صحیح. بالکل ایسے ہی آپ نے جسے بیان فرمایا، اس کا پڑوسی جب اس کی عیادت کے لیے جاتا ہے تو خود ہی وہ سوال بھی سوچ لیتا ہے، خود ہی اس کا جواب بھی سوچ لیتا ہے. پھر جب وہ ہوتا کیا ہے آخر میں کہ وہ باقاعدہ اور اس سے وہ برگشتہ ہو جاتا ہے، مطلب ناراضگی کا اظہار ہو جاتا ہے. تو یہ آپ نے بہت اچھا پوائنٹ بتایا کہ اگر ہم جو عبادتیں کر رہے ہیں یا اپنی جو بھی نیکیاں کر رہے ہیں، جو بھی یہ چیزیں ہم کر رہے ہیں، اس پہ ہم یہ نہ سمجھیں کہ ہم اس سے بہت قریب ہو گئے. ہو سکتا ہے کہ یہ نیکیاں جیسے وہ ہے کہ وہ عبادتیں ہمارے پرانے کپڑوں کی طرح منہ پہ مار دی جا رہی ہیں. ایسا تو خدا نخواستہ نہیں ہے. تو یہ چیک کرنے کی بہت ضرورت ہے کہ ہم خود خیالی سے نکل جانا ہے. حقیقت میں ایک شعر مولانا نے تحریر کیا ہے، خواجہ پند عورت کے تو خواجہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم اطاعت شاری کا، اللہ کی اطاعت شاری کا حق ادا کر رہے ہیں. یہ خوش گمانی ہے نا. ہم خوش گمان ہیں کہ ہم جو کچھ کر رہے ہیں، جو ہماری ایکٹیویٹیز ہیں، جو ہماری عبادتیں، ریاضتیں، مجاہدے ہیں، سو کال ناٹ دا پیور ون.
ہم سمجھیں وہ یہی سب کچھ تو ہے. خواجہ پندورت کے توت می کند بے خبر از موسیت جا می کند کہ بے خبر ہیں کہ معصیت کا شکار ہیں. ہماری اٹھک، ہماری بیٹھک، ہماری مجلسیں، ہمارا لوگوں کے ساتھ معاملہ غور کریں بیٹھ کے، کبھی معلوم ہوگا کہ ہم کہاں ہیں. پھر ہم تو سمجھ رہے ہیں کہ ہم تیمارداری کر رہے ہیں، ہم اللہ کا حق ادا کر رہے ہیں. تو کوئی پوچھے کہ حق ادا کرے تو اثرات کہاں ہیں دکھاؤ. وہ کہتے ہیں تمہاری نمازوں کے، بہت اہم بات، تمہاری نمازوں کے انڈوں میں سے چوزے کب برآمد ہوں گے؟ تمہیں 35 سال 40 سال 50 سال ہو گئے اور مرغی کا بچہ 20 دن میں نکل آتا ہے، کبوتر کا 20 دن میں نکل آتا ہے، بطخ کا 30 دن میں نکل آتا ہے، شتر مرغ کا 40 دن میں نکل آتا ہے. ان کے تو انڈوں میں سے بچے 40 دن میں نکل گئے، تمہیں تو 40 سال ہو گئے. نہ شکل و شباہت بدلی، نہ تمہاری گفتاری کا انداز بدلا، نہ خدا کی پہچان کا کوئی رمق تمہارے اندر ظاہر ہوئی. تم کر کیا رہے ہو؟ رکو، ٹھہرو، غور کرو. جی یہ کہ محشر میں گئے شیخ تو امال نظر آ، اور جس مال کے تاجر تھے وہی مال نظر آ. ماشاء اللہ. اور پھر دوسرا آپ نے فرمایا کہ جو انبیاء ہوتے ہیں وہ نسل در نسل کی خرابیوں کے اوپر بھی جو ہے وہ صحیح کر دیتے ہیں، اور جبکہ اہل اللہ یہ کرتے ہیں کہ ہمارے جو ہے وہ اس کی بیماریوں کو صحیح کرتے ہیں. مطلب چھوٹی چھوٹی ہماری جو معاشرتی خرابیاں، خاندانی خرابیوں کو کے لیے اللہ نے متعین کیا اہل اللہ کو، اور جینیاتی خرابیاں، موروثی خرابیوں کی اصلاح کے لیے اللہ نے کن کو بھیجا؟ اللہ نے انبیاء کو. اور جب رحمت کا ظہور ہو گیا، یہاں بہت کلیئر کر لو پوائنٹ کو، کہ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان نزول کا مقصد یہ ہے کہ اب اللہ کی رحمت آ گئی دنیا میں. اب بڑے بڑی معصیت نہیں ہوں گے، چھوٹی موٹی وارداتیں ہوں گی. تو اس کے لیے جو بی ٹیم تیار کی اللہ نے نائبین کی، وہ ان کی اصلاح کر رہے ہیں، تربیت دے رہے ہیں. اور جو جینیاتی خرابی، مثلا بچیوں کو زندہ دفن کرنا جینیاتی خرابی تھی میاں. کہاں ہو؟ عرب کے معاشرے میں بچیوں کو لے جا کر صحرا میں زندہ دفن کرنا کتنا بڑا جرم تھا یہ اللہ کی نظر میں. کوئی اور کر سکتا تھا اصلاح اس کی؟ ہاں، کوئی اور کر سکتا تھا؟ تو پھر اللہ کو رحم آیا تو شان رحیمی کے ساتھ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، اللہ نے عالمین کے لیے رحم بنا کر بھیجا. تو دختر کشی کا دور جو جینیاتی طور پر نسل در نسل چل کر عربوں میں آ چکا تھا، ان کو کیا بنا دیا؟ ان کو کیا بنا دیا؟ ان کو صحابی بنا دیا بھائی. تو صحابی کوئی تربیت سے صحابی نہیں بنے، صحابی دیدار مصطفیٰ سے بنے. صرف مصطفیٰ کا دیدار کر کے صحابیت کی منزل پالی، جن کے معاملات یہ پہلے تھے کہ انتہائی خبی، انتہائی مشکل. مگر شان رحیمی کی جھلک یہاں کہاں نظر آ رہی ہے کہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار کر رہے ہیں، اور دختر کشی کرنے والے کو بھی معاف کر رہے ہیں، چچا کو شہید کرنے والے کو بھی معاف کر رہے ہیں، ہاں، بد زبانی کرنے والی خواتین کو بھی معاف کر رہے ہیں. کل ہی بات آئی اس کو اکرمہ کی، کل بات آئی کہ دکھایا مولانا نے بہت اچھی بات کی کہ ایک طرف اکرمہ دکھایا، ایک طرف حضرت نوح علیہ السلام کے بیٹے کو دکھایا. اکرمہ پھر بھی سنبھل گیا، اور نوح کا بیٹا کنعان جو ہے غرق ہو گیا. اب یہ فرعون کیا زبردست دلیلیں ہیں مولانا کے پاس. اور ایک شعر میں اس کو ڈیفائن کرے. جی مکمل کیجیے بات. بس اچھا جی مطلوب صاحب بند کرو. بندہ مولانا صاحب کا جہاں تک بھی شروع سے ہوتا ہے یہ جانتا کہ نسبت ہونی چاہیے، اور اگر جانور کوئی بھی نسبت ہے تو وہ بھی منزل پایا جاتا ہے، اسے بھی خلاص مل جاتی ہے. اس طرح پچھلے میں تھا کہ لومڑی نے جب بھیڑیے کو دیکھا، بھیڑیا ہلاک ہو گیا تو وہ جو تھی شہر کی طرف ہو گئی، اس نے اپنی نسبت اس سے جوڑ لی اور خود جو تھی بچ گئی. اسی طرح ایسی نسبت مضبوط ہو کہ جانور نے ایک اصحاب کہف سے کتے نے نسبت جوڑی تو ان کے ساتھی سو رہا، ان کے ساتھی اٹھ رہا. اسی طرح اللہ کے نبی سے مدینہ شریف میں گیا تو اونٹنی کو کا فیصلہ چھوڑ دیا کہ جہاں اونٹنی بیٹھے کیا بات ہے. اتنا بڑا فیصلہ کہ نبی کہاں رکیں گے اور مسجد کہاں بنے گی. کہاں ہو ہاں، کہ جہاں جا کے اونٹنی بیٹھ جائے گی وہاں ابو ایوب انصاری گھر میں قیام ہوگا، اور جہاں جا کے اونٹنی بیٹھ جائے گی وہ زمین خرید کے مسجد بنا دی جائے گی. ہاں، وہ مالک کل ہے. ہم کب سمجھتے ہیں کہ مالک ہم مسلمانوں کا رب ہے؟ وہ تو ہر تخلیق کا رب ہے، کیونکہ وہ خالق ہے، خالق مطلق ہے. چونٹی بھی اس کی
چوٹیوں سے بات کروا رہا ہے. سلمان کی جو ہے چوٹی جو ہے بات کر رہی ہے, سلمان سمجھ رہے ہیں کیا بات. یہاں بھی ڈیفائن کر دیا کہ جب چوٹی نے کلام کیا کہ اے چوٹیوں جلدی جلدی اپنے بلوں میں گھس جاؤ سورہ نمل, تو اللہ سلمان صلی اللہ علیہ وسلم 3 میل کے فاصلے سے اس آواز کو سن رہے ہیں. جدید سائنس کی تمام تر جدید کمپیوٹرائز سسٹم کے باوجود آپ چوٹی کی بلوں کی سرسراہٹ تو سن سکیں گے, چوٹی کہتی کیا نہیں سمجھ سکتے. بلبل پھول سے کہتی کیا ہے یہ آپ سمجھ نہیں سکیں گے. ہاں صرف اس کی نقل کر سکیں گے, اور نقل کرنے والے کہاں عقل والوں کا مقابلہ کر سکیں گے. اسی لیے پیورٹی کی امپورٹنس ہے, حق شناسی کی امپورٹنس ہے, تعلق باللہ کی امپورٹنس ہے. اگر دنیا داری سے جڑے رہیں گے اور پھر کسی چیز کامی سے جڑیں گے تو دونوں سے جڑنے پہ یہ ہوگا کہ وہ نقل ہی ہو جائے گی. ایک کو چھوڑا جائے گا, ایک کے حقوق ادا کیے جائیں گے اور ایک سے محبت کی جائے گی, یہ بھی منزل ملے گی. حضرت امام حسین کے گھوڑے کے اس میں آج ہزاروں گھوڑے پل رہے ہیں, ان کی نسبت سے, گھوڑے کی نسبت سے, جو مولا کی سواری. اجمیر شریف میں قدموں کے ساتھ اوپر تارا گڑھ میں گھوڑا دفن ہے, تو وہاں دال چڑھتی ہے, اور ان کی نسبت سے گھوڑا بھی جو ہے اس کی بھی وہ ہو رہی ہے. جب بھی خانقاہوں میں گھوڑے پالے جاتے ہیں, نسبتوں کے تعلق کی کیفیت کا نام ہے. جی سمجھنے کا ہاں سمجھنے والے کچھ بھی سمجھے. تو نسبت ہونی چاہیے مضبوط, تاکہ منزل جو ہے دیکھیے شعور کی منزل ہے دراصل. یہ کون سی منزل؟ تفکر کے بعد شعور آئے گا. جب غور و فکر کیا جائے گا تو کھڑکی کھل جائے گی جو بند ہے. ہمارے تمام وجود کے تمام ایکسیسریز جو ہیں وہ ہیں انبیاء اہل اللہ کے انداز کے. سب سائلنٹ ہیں, 3-4 کام جانتے ہیں ہم. کھانا جانتے ہیں, سونا جانتے ہیں, بولنا جانتے ہیں, مباشرت جانتے ہیں. اگلی منزلوں کا کوئی سبق ہمارے پاس نہیں ہے. یہی آنکھ جو اللہ نے ہمیں دی ہے یہی انبیاء کو دی تھی, یہ اہل اللہ کو دی, مگر وہ ایکٹیو تھی اور یہ سائلنٹ ہے. اب ایکٹیو کو, سائلنٹ کو ایکٹیو کون کرے گا؟ جو بیدار ہے وہ کرے گا نا. خفتا کی کنت بیدار. جو سوئے ہوئے وہ کسی کو کیا جگائیں گے, جو جاگے ہوئے وہ جگائیں گے. تو ضرورت اس امر کی ہے کہ کسی جاگے ہوئے سے تعلق کو مضبوط کرنا ہے. اور نفس اور شیطان کیا کرتے ہیں؟ نفس اور شیطان جاگے ہوئے سے دور کرتے ہیں. نفس اور شیطان کا کام ہی یہی ہے کہ مخلوق کو جاگے ہوئے سے دور کرنا, اہل اللہ سے دور کرنا, اللہ کے نبیوں کی تعلیمات سے دور کرنا, اللہ کے نبیوں کی سیرت سے دور کرنا, اور اپنے راستے پہ چلانا. جب بھی لوگ کہنے لگے ہیں کہ ہمارے لیے اللہ کافی ہے, کیا ہے تمہارے ہمیانی میں, تھیلی میں جو تم یہ جملہ کہتے ہو, تمہارے کیا لیول ہے اور تم کیا سمجھتے ہو اللہ کی قدرت کو, کائنات کی وسعتوں کو, اللہ کی خلاقی کو کیا سمجھتے ہو؟ سمجھتے نہیں ہو اور صرف باتیں کرتے ہو. تو اس کی مثال پھر ایسی ہے کہ کل وہ بہرا گیا تھا تیمارداری کے لیے اور دکھی کر کے آیا. اور ماشاء اللہ جی آیا جا رہا ہے, اس کو ہم حق سمجھ رہے ہیں. کم سے کم حق کی پہچان تو ہو جائے. جیسے تیر انداز ہو سیدھا تو کر لو تیر کو. ہم زندگی کا بڑا حصہ, ابھی آپ مختلف اسلامی ممالک کی سو کال کہنا چاہیے تھا والے, کون سے جوہر ہیں جو اللہ کے پیغام کے مطابق, انبیاء کی سیرت کے مطابق, اہل اللہ کے تدبر کے مطابق زندگی کا کون سا زاویہ مجھے بتائیں. کون سی ایسی چیز ہے جو آپ کے معاشرے میں نہیں ہے؟ وہ تمام چیزیں ہیں جو اللہ کے ہاں معطوب ہیں, خدا کی نظر میں وہ چیزیں معطوب ہیں, اور آپ کیا مروج ہیں, اور آپ بڑی خوشی خوشی اس کو لے کے چل رہے ہیں. تو کیا ہوگا جب اس طرح کی فکر ہوگی اور ایسے معاملات ہوں گے, اور جیسے بالکل اس بحری کی طرح سے کہ خوش گمانی کی بنیاد پر, اپنی رائے کی بنیاد پر, اپنے خیال کے مطابق فیصلے کیے جائیں گے. یہ جو ہو رہا ہے, یہ بھی سن رکھیں کہ خدا بے نیاز ہے. قرآن میں اللہ الصمد جو آیا ہے نا, اس کی بے نیازی کا لیول اتنا زیادہ ہے دوستوں کہ آپ اپنی اصلاح خود کر لیں. ہم آپ سے آپ کے اعمال کے بارے میں پوچھیں گے, اور آپ خالی ہاتھ آئیں گے, ہم آپ کے ساتھ کوئی رعایت نہیں کریں گے الا ماشاء اللہ. کہ کسی اللہ کے دوست کے ساتھ نسبت ہے, کوئی امام کسی کو اندر بھی رکھا ہوا ہے, واقعات آتے ہیں بیان میں. تو اللہ تعالیٰ ہم تمام کو توفیق سعید سے بہرامند کرے کہ ہم اللہ کی پہچان کے سفر میں اللہ کے دوستوں, خاص طور پر حضرت مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ کی تعلیمات کے تناظر میں ہم اللہ کی پہچان کے راستے پر گامزن رہیں اور فائز المرام. اللہ تعالیٰ ہمیں کرے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.
تو صبح فجر کے بعد یہ نشست اب اختتام پذیر ہوتی ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا بے حد شکر و احسان ہے کہ ہم یہ چند نفوس ہی صحیح کم سے کم حق شناسی کا حق ادا کرتے ہوئے یہاں اس چبوترے پر معروم کی مناسبت والے چبوترے پر ہم بیٹھتے ہیں، اور ہم اللہ کے دوستوں سے اپنے قلبی تعلق کو استوار کرنے کے لیے کاوشیں کوششیں اس نیت کے ساتھ کر رہے ہیں، اس ارادے کے ساتھ کر رہے ہیں کہ اللہ جو علی کل شیء قدیر ہے، یقینی طور پر ہمارے لیے آسانیاں والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، جو راہ خدا میں جد و جہد کریں گے خدا یقینی طور پر ان کو راستہ دے گا۔ وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ الحمدللہ رب العالمین۔